اور سارے دا خطاب دل ٹھر ویسی سن کے اور سارے خوش تھی سو ہن میں توڑے زوردار نعرے دی گونج دعوت خطاب پیش کرے ساں سارے مسلک اہل سنت عظیم اور عالم دین مولانا مفتی رضا ریاض حسین سیدی صاحب آپ کو دعوت خطاب پیش کرنا آپ دے تقریر تو قبل زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبهر الوفاء بديع الجمال وبهر الشفاء سيدنا بالزهراء وآله وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، الحمدللہ رب اکبر جل وعلا کا احسان اور توفیق عظیم ہے۔ آج ہم عرس مبارک اور اس ادارہ کی سالانہ جلسہ تذکار فضیلت میں حاضر ہیں۔ دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے، اور مالک لم یزل صاحب عرس کی درجات بلند فرمائے اور ان کا فیض تا قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان عالی کو بیان فرما رہا ہے۔ عمومی طور پر اس کائنات میں اس کرۂ ارض پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور عطا کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات موجود ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اللہ نے آپ کو کچھ بھی نہیں عطا کیا۔ استغفر اللہ العظیم، خالصتاً کفریہ نظریہ ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا دیا ہے۔ یہ بھی عجیب سی بات ہے۔ اور ایک اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ بے شک ظاہری طور پر دل کو سکون ملتا ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک محبوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کچھ نہیں دیا، تھوڑا سا دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ بے شک بے شک زندہ باد۔ سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ یہ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ویسے اگر
تھوڑا سا بھی ہوتا تو وہ بھی بڑی بات تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اگر اپنے محبوب علیہ السلام کو تھوڑا سا دیا ہوتا تو فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَلِيلَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَلِيلَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو تھوڑا سا عطا کیا۔ اور لفظ قلیل جو ہے علماء کا مجمع ہے، علامہ طیب عرفان باروی صاحب نے آدھی بٹھا دیا، ذہنی میں طور پر بھی تیار نہیں، تو قلیل کا لفظ جو ہے یہ امور اعتباریہ میں سے ہے، کسی کا قلیل ہوتا ہے کسی کا کثیر ہوتا ہے، کسی کے لیے قلیل کسی کے لیے کثیر۔ اگر 1 من کا وزن ہو اور بچہ 7 سال 8 سال کا ہے، بتائیں وہ 1 من کا وزن اٹھانے کے لیے جو بچہ 7 سال کا اس کے لیے قلیل ہے یا کثیر ہے؟ کثیر ہے، بولے نا۔ اگر جناب وہی 1 من اٹھانا ہو اور نوجوان ہو 2-2.5 من کا آدمی اسے کہتے اٹھا لو، اس کے لیے قلیل ہے یا کثیر ہے؟ قلیل ہے۔ اب آج یہ جناب 5 من ہے 10 من اٹھانا ہے، اس سے ایک نوجوان کو کہہ دیں کہ آپ اٹھائیں، اس کے لیے قلیل ہے یا کثیر ہے؟ کثیر ہے اس کے لیے۔ اگر وہیں جو ہے کسی رکشے پہ لاد دیں، ٹرک پہ لاد دیں، اس کے لیے کیا ہے؟ قلیل ہے۔ یہی وزن آگے جتنی بڑی سواری ہوگی کسی کے لیے قلیل، کسی کے لیے کیا ہے وہ کثیر۔ امور اعتباری اعتبار یعنی کیا جاتا ہے، صاحب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ تو اس رب لم یزل جل وعلا سے پوچھتے ہیں اے رب اکبر تو ہی بتا دے تیرا قلیل کتنا ہے، اے اللہ تیرا قلیل کتنا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید شاہد ہے، مالک لم یزل فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ ہی فرما دیجئے دنیا کا سارا ساز و سامان جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ مجھ رب کے نزدیک یہ قلیل ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ قلیل عطا فرماتا تو پوری کائنات کا سب کچھ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قلیل نہیں کہا، قلیل نہیں کہا کہ میں نے اے محبوب آپ کو قلیل عطا فرمایا۔ اب قلیل سے آگے ہے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے تو اس کے لیے لفظ ہوتا کثیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ نہیں، اگر بہت کچھ عطا کیا ہوتا فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، اے محبوب ہم نے تجھے بہت کچھ عطا فرما دیا ہے، نہیں فرمایا سارے کثیروں کو جمع کیا وہ کوثر بنا۔ کیا بنا؟ وہ کوثر بنا، اور کوثر فرمایا وہ سب کچھ اے محبوب ہم نے تجھے ہی عطا فرما دیا۔ ابن جریر طبری سے میں موجود ہے کہ خیر کوثر کا جو زبردست قسم کی تفسیر ہے خیر کلہ، کہ جو کچھ خیر تھی وہ کل کی کل ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سارے کثیروں کو جمع کیا، فرمایا اے محبوب وہ تیرے ہی دامن میں رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سوال ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرما دیا، آپ کہتے ہیں تو خالق کائنات جل وعلا تو اپنے محبوب کو آپ کہتے ہیں دے دیے تو اللہ تعالیٰ تو مالک نہ ہوا؟ توجہ ہے جی، یہ مرکزی درسگاہ کا یہ جلسہ ہے تو اللہ تو مالک نہ رہا۔ آپ تو سنی کہتے ہو کہ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے تو اللہ تو مالک نہ رہا، حالانکہ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ مالک ہے، سنی کہتا ہے جناب نبی مالک ہے، یعنی نبی مالک ہے تو یہ تو شرک ہو گیا جی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کہتے ہیں میں مالک ہوں، اکیلا ہی میں مالک ہوں۔ بھائی یہ موبائل اس کا کون مالک ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ مالک ہے، کیا اللہ مالک نہیں ہے؟ ہاں جی بچہ آ جائے جی یہ کس کا مال ہے؟ جی اللہ کا مال ہے۔ جی گاڑی آ جائے یہ اللہ کا مال ہے، تو اللہ بھی مالک مولوی بھی مالک، توجہ ہے جی؟ ہاں جی اللہ بھی مالک مولوی بھی مالک، تو میں بھی مالک خدا بھی مالک، تو گڑا تو اتہیں بولے نبی دے نام ہے۔ ہاں جی خدا بھی مالک ہے، مصطفیٰ بھی مالک ہے، جو ہے ملکیت خدا کی بھی ہے مصطفیٰ کی بھی ہے۔ خدا مالک ہے ذاتی طور پر اور مصطفیٰ
کریم علیہ السلام مالک ہیں، رب کی عطا سے. اور یہی سنی کہتا ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا، اے محبوب ہم نے تجھے عطا فرما دیا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے کہ اللہ ہی مالک اکیلا. میں نے کہا تجھے یہاں پر شرک نظر آئے تو مجھے تو توحید ہی توحید اور رب اکبر جل وعلا کے مصطفیٰ کریم کے کمال ہی نظر آئے. دیکھیں وَلِلَّهِ مُلْكُ، اللہ کے لیے ہی بادشاہی ہے، اللہ ہی اکیلا مالک ہے زمین و آسمان کا. کبھی تحصیل میں جانے کا، رجسٹری کرانے کا موقع ملا ہو، کئی زمین کوئی مکان خریدنے کے لیے، کبھی رجسٹری کی باری آتی ہو تو عرضی نویس پہ لکھتا ہے. آج ہم ایک مدرسے کی رجسٹری پڑھ رہے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ سب سے پہلے اس میں اسلام میں لکھا ہوا تھا جی فلاں رقبہ، فلاں علاقہ، فلاں 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 احاطے کا، اس کے جو حقوق منقولہ اور غیر منقولہ ہیں ان کا میں اکیلا ہی مالک ہوں. دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اس زمین کا تمام حقوق کا میں اکیلا مالک ہوں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، بلا شرکت غیر میں مالک ہوں. اب ان تمام حقوق منقولہ اور غیر منقولہ کو میں فلاں کی طرف منتقل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اپنی ملکیت ثابت کی جاتی ہے، کوئی اس میں شریک نہیں، پھر آگے دیا جاتا ہے. فرمایا رب اکبر جل وعلا نے لوگوں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے، میں ہی اکیلا مالک ہوں، کوئی شریک نہیں ہے. جب ملکیت میری ہے میں اپنے نبی کو عطا فرما رہا ہوں، نبی کو عطا فرما رہا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا، ہم نے عطا کر دیا ہے. یہ اللہ نے عطا کیا ہے تو قبضہ نہیں دیا ہوگا. توجہ ہے جی، قبضہ نہیں دیا ہوگا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا محبوب یہ 27 رجب المرجب کی رات ہے نا، جہاں تیرا قدم وہی تیرا قبضہ. توجہ ہے جی، آج جہاں تیرے قدم وہی تیرا قبضہ. مسجد اقصیٰ سے چل مسجد حرام تک، اور میں مسجد حرام سے چل مسجد اقصیٰ تک، جہاں تیرے قدم وہی تیرا قبضہ. انبیاء کو جمع کرتا ہوں. انبیاء اپنی قوموں کے امام ہیں، اور قوم کا جو امام ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے. انبیاء کو جماعت کرا، انبیاء پہ تیرا قبضہ، پہلے آسمان پہ تیرا قبضہ، دوسرے پہ تیرا قبضہ، تیسرے چوتھے چھٹے ساتویں میں تیرا قبضہ. فرمایا بیت المعمور میں سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہوں، اور جب فرشتوں کی جماعت کرو فرشتوں پہ تیرا قبضہ، عرش پہ تیرا قبضہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے جی، سبحان اللہ. جی قبضہ تو دے دیا ہوگا تو واپس لے لیا ہو. توجہ ہے، سبحان اللہ. جی واپس لے لیا ہو. اللہ رب العالمین جل وعلا کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا طَا کے ساتھ، ایک ہوتا ہے آتینا تا کے ساتھ، وہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ عطیہ ہے، یہ کیا ہے؟ گفٹ، ہدیہ. اے محبوب ہم نے تو یہ تحفہ دیا ہے، ہم نے تجھے تحفہ دیا ہے. محبوب کو مصطفیٰ اکبر نے تحفہ دیا ہے. اب تحفہ کی دو قسمیں ہیں، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. ایک تحفہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا، کیسے دیا؟ بطور تحفہ، ہدیہ. اب جو تحفہ ہوتا ہے اس کی دو صورتیں، ایک قابل واپسی، ایک ناقابل واپسی. ایک قابل واپسی، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ناقابل واپسی. قابل واپسی یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز دی، اس نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا، تو اب میں جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں، اگرچہ برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تحفہ دے کر واپس تقاضا کرے لے، وہ ایسے ہے جس طرح کہ کتا اپنی قے کر کے الٹی کر کے چاٹتا ہے. فرمایا برا ہے لیکن لے سکتا ہے. ایک تحفہ قابل واپسی. ناقابل واپسی یہ ہے میں نے کسی کو گفٹ دیا، تحفہ دیا، اس نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی چیز واپس کر دی. میں نے گفٹ دیا، اس نے بھی کچھ دے دیا. اب جب واپسی صلہ مل گیا، یہ ناقابل واپسی اب تقاضا نہیں کر سکتا شرعی طور پر.
مالک الامر نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے عطا کر دیا، ہم نے تحفہ دے دیا، ہو سکتا ہے کوئی معترض کل اعتراض کرے، اے محبوب آ دو چیزیں تو بھی مجھے دے دے تاکہ یہ گفٹ، یہ تحفہ ناقابل واپسی ہو جائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سبحان اللہ، فرمایا محبوب بس تو اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ لے، قربانی بھی کر لے تاکہ یہ تحفہ ناقابل واپسی ہو جائے۔ یعنی اللہ نے عطا بھی فرمایا، بس اللہ نے جب عطا کر دیا تو اب ارشاد کیا فرمایا؟ محبوب نعمتیں میری ہیں، اب اما السائل فلا تنہر، جب بھی منگتا سائل کوئی سوال کرے کسی جھڑکنا نہیں، خالی بھی نہیں لوٹانا، بلکہ نعمتیں میری ہیں محبوب، اما بنعمت ربک فحدث، بس اپنے رب کی نعمتیں بانٹ بھی صحیح، خوب چرچے بھی کر۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ سعودیت میں قبول و منظور فرمائے، صاحب مزار کے درجات بلند فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو جنہاں وضو کرنے، وضو کر کے